السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید، اور حسب معمول میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار سجاد میر صاحب بھی، اور اسٹوڈنٹس یوتھ کا پینل سپیریئر یونیورسٹی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے اس پروگرام میں عالمی اور سیاسی ملکی حالات کے حوالے سے کچھ ایسے واقعات جن پر بات چیت بہت ضروری ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایسی اسٹریٹجی کو ڈسکس کرنا، اور وہ میر صاحب کے تجزیے کے ساتھ، تاکہ ہم گہری نظر کے ساتھ آج کے واقعات اور حالات کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ جی میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ میر صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ نیٹو سپلائی بحال نہ کی گئی تو عالمی پابندیاں لگ سکتی ہیں، کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ ان کے اس بیان کو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ویسے یہ جو احمد مختار صاحب ہیں، شاید اسی کام کے لیے حکومت میں رکھے ہوئے ہیں۔ جی، کبھی کبھی ایسی باتوں کا انکشاف کرتے ہیں جو بڑی عجیب لگتی ہیں اور بڑی مختلف ہوتی ہیں، اور ان میں بہت فرق ہوتا ہے اس موقف سے جو عام طور پر اپنایا جاتا رہا ہے۔ کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں ان کی گفتگو کی، لیکن اس وقت ان کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ حکومت گویا یہ بات سمجھ گئی ہے کہ پابندیاں اٹھائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ نیٹو پر جو پابندی لگائی گئی ہے، اصل میں ہم منافق ہو گئے ہیں، شاید پبلکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ نیٹو پر پابندیاں نہیں اٹھائی جائیں گی، اور اندرون خانہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ پابندی اٹھانی ہے، سپلائی بحال کرنی ہے، ہم پر پریشر ہے۔ اس بات کو ہم مان نہیں رہے، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کر رہے کہ ہم انڈر پریشر ہیں، پکڑ رہے ہیں باہر سے، دکھا رہے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں دیکھیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو ایلیٹ کلاس ہے۔ کل میں ایک سیمینار میں تھا، بڑی اچھی گفتگو ہوئی، بڑے اچھے لوگ تھے، ایس ایم ظفر تھے، فخر امام تھے، جنرل نشاط تھے، ایمبیسڈر جاوید حسین تھے، بے شمار بریگیڈیئر فاروق حمید تھے۔ وہ سارے لوگ اس بات پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک تجزیہ یہ لگتا ہے کہ ایک ایلیٹ کلاس جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی ہے، اور وہ ایلیٹ کلاس، اس کے مفادات امریکہ سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے تو ہم خوش ہیں۔ ایک طرف عام آدمی ہے 90-95%، وہ اس سے امریکہ سے کیا لینا دینا بھائی؟ لینا دینا تو ان نے جن کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ انہوں نے کوئی ویزا اپلائی کرنا ہے، نہ انہوں نے جانا ہے۔ ان بیچاروں نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو دبئی کا کرنا ہے، یہیں کے کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے، امریکہ تو نہیں جانا انہوں نے۔ تو وہ آدمی کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، اور غیرت ویرت جو جس کو ہم کرتے ہیں، اس کی وہ کہہ لیجیے، کچھ کہہ لیجیے، وہ تو کہتا ہے جی پابندیاں لگاؤ اور خبردار جو ڈرون حملے ہوں یا وہ۔ اچھا، ہم نے اس بات کو پبلکلی کہہ دیا اور پارلیمنٹ سے کلوا دیا۔ اب قصہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک کہا مولانا فضل الرحمان دوسرے لوگوں نے، یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے کہ خارجہ پالیسی بنائے۔ خارجہ پالیسی بنانا تو کام ہے ایگزیکٹو کا، حکومت کا۔ ان سے انڈورس کرائے جاتے ہیں بہت سی باتیں، جیسے مثال کے طور پر انڈیا کا امریکہ کا اسٹریٹجک معاہدہ ہونا تھا، تو اس معاہدے کے لیے پہلے تو انہوں نے 5-7 سال مذاکرات کیے، پھر ایگریمنٹ سائن کیا، بش نے آ کے سائن کیا، اس کے بعد امریکہ کی کانگریس نے انڈورس کیا، پھر انڈیا کی پارلیمنٹ میں جب آیا تو وہاں کانگریس جو کمیونسٹ پارٹی تھی وہ بغاوت کر گئی، حکومت ٹوٹے رہ گئی۔ انہوں نے لوکل جماعتوں کو، علاقے جماعتوں کو ساتھ ملایا، اور 1-2 ووٹ سے وہ جیت کے وہ اس کو پاس کرایا، لیکن پہلے ایگزیکٹو اس پر غور کرتی، ہم نے الٹا کر دیا۔ وہ فوج نے کہا کہ آپ ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ فورن پالیسی ہم بناتے، لو تم بنا لو۔ یہ ہماری حکومت یہ بڑی ڈرپوک ہے، یہ ہر بات کو اپنی جگہ پارلیمنٹ کو سونپ دیتی ہے، یہ پارلیمنٹ کرے گی۔ یعنی سونپ کیا دیتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ نے توہین عدالت کی، انہوں نے کہا یہ گویا پارلیمنٹ پہ الزام ہے توہین عدالت کا۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اس کو پارلیمنٹ میں بھیج دیا، اور تمام اسٹیک ہولڈر بھاگ گئے۔ ان کا خیال تھا کون کرے گا مخالفت امریکہ کی؟ نون لیگ بھی گول کر گئی، فضل الرحمان نے کہا کہ یہ کام ہی آپ کا ہے، اور کاف لیگ بھی کچھ ڈاما ڈول ہو گئی، انہوں نے کہا کہ باہر کے لوگوں سے پوچھا جائے جو باہر کے اسٹیک ہولڈر ہے۔ تو ایسی صورت میں احمد مختار کو غالباً یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ صاحب یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، وہ بعض زیادہ پھر آگے جا کے کرتے ہیں، وہ صرف اتنی نہیں کہتے کہ بہت ضروری ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہم پہ عالمی پابندیاں لگ جائیں گی۔ دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ کسی کا رستہ روکنا جو ہے عالمی قانون کے تحت جرم ہے۔ گویا ہم رستہ روک رہے ہیں امریکہ کا، یہ نہیں کہ ہم ان کو مدد کر رہے ہیں اس کے افغانستان کے عوام کو کچلنے میں۔ ایک دلیل تو یہ ہے، وہ کہتے نہیں ہم ان کا رستہ روک رہے ہیں، ان کی سپلائی روک رہے ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں، بھی جانا چاہتے ہیں بائی ایئر جائیں، کچھ آئیں، ہماری سڑکیں کیوں استعمال کریں، 100 دلیل۔ لیکن انہوں نے بالکل یہ دلیل بنا کے گویا یہ کیا، قوم کو اس بات کے لیے ڈرایا بھی ہے اور تیار بھی کیا کہ بھائی سپلائی لائن بحال کرنی پڑے گی، اور بحال کرنی پڑے گی، شاید اس لیے کرنی پڑے گی کہ امریکہ کہتا ہے، شکاگو میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، بون کانفرنس میں ہم گئے نہیں، افغانستان کے مسئلے پہ ہو رہی ہے، اب شکاگو میں ہو رہی ہے، ہمیں دعوت نامے نہیں ہے، ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں دعوت نامے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے سپلائی بحال کرو۔ تو یہ وار آف نرس دونوں ملکوں کے درمیان امریکہ اور پاکستان کے تحت چل رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں سپر پاور کے ساتھ بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ فورن پالیسی کی یہی تو خوبی ہے کہ بگاڑ پیدا کیے بغیر آپ بیلنس کیسے قائم کرتے ہیں، وہ ہو گیا مشکل ہمارے لیے۔
یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ 2 بار اپالوجائز کرنے کے لیے تیار تھا اس مسئلے پر جو سلالہ چیک پوسٹ پہ اس نے بندے مارے ہمارے. نہیں ہاں ایک بار تو انہوں نے پھر بیک آؤٹ کیا, ایک بار پاکستان نے کہا کہ ابھی آپ نہ کیجیے گا, حکومت نے کہا ذرا ہماری پارلیمنٹ پاس کر لے گی پھر بات کریں گے, ہماری واہ واہ ہو جائے گی. اس واہ واہ کے چکر میں اب یہ ہو گیا ہے کہ امریکہ 2 بار افغانستان سے معافی مانگ چکا ہے, تیسرے بار پاکستان سے معافی مانگ کر وہ اپنے الیکشن کا سکوپ جو ہے اوباما خراب نہیں کرنا چاہتا. ہم پھنسے ہوئے ہیں. احمد مختار ایسے بیان دینے میں انہیں کوئی حرج نہیں ہوتا, وہ دیتے رہتے ہیں, انہوں نے بیان دیا ہے اور لگتا یہی ہے کہ کہنا یہی چاہتے ہیں کہ سپلائی بحال کرنا پڑے گی. صحیح ہے, نہیں اپنی مجبوری جو ہے انہوں نے عوام کا ٹرسٹ جیتنے کے لیے یہ بات کر دی. اچھا میر صاحب, اگر ہم ملکی سیاست کی بات کریں تو عمران خان نے بھی کہا کہ نواز شریف اگر سنجیدہ ہیں تو وہ پہلے استعفیٰ دیں, وزیر اعظم نے بھی یہی کہا. عجیب سی کنٹروورسی نہیں لگتی کیا عدالتی فیصلے پر؟ کیا لیکن ابھی آپ نے وقفہ لینا ہوگا, وہ تو وقفہ آپ بعد میں لیجیے گا. پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آج ایک جگہ یہ بات ہو رہی تو میں نے کہا کہ عجیب بات ہے, اس بات پر عمران خان اور گیلانی جو ہیں وزیر اعظم دونوں متفق ہو گئے ہیں کہ نواز شریف استعفیٰ دے دو. دونوں کے دلائل اپنے اپنے ہیں, دونوں کے مفادات اپنے اپنے ہیں, دونوں کے انٹرسٹ اپنے اپنے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ بیان ایک ہے کہ آپ اسمبلیوں سے باہر آ جاؤ. یہ کیوں کہہ رہے ہیں, کیسے کہہ رہے ہیں, ان کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ میرا خیال آپ نے وقفہ تو نہیں لینا. جی ابھی تھوڑا ٹائم ہے, میں چاہ رہی تھی کہ اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیں, پھر اس کے بعد وقفے کے بعد ہم کنٹینیو. اچھا میں نے مجھے شک پڑا کہیں آپ وقفہ تو نہیں لے رہے. اس میں بات یہ ہے عمران خان کا سٹینڈ تو شروع سے یہ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں جی, اور بقول کسی کے ہماری طرح ہو جائیں. ہم اسمبلیوں میں نہیں ہیں, باہر ہیں, سڑکوں پہ کھڑے ہٹا. اور میر صاحب آپ کا شک صحیح ہے, ہمیں نیوز بریک لینی ہے اور اس کے بعد آئیں گے. کیونکہ ناظرین یہاں ہم ایک چھوٹی سی نیوز بریک لیں گے اور اس کے بعد آئیں گے. نواز شریف اگر سنجیدہ ہے اسمبلیوں سے استعفیٰ دے, عمران خان نے بھی یہی کہا اور وزیر اعظم نے, اس پر ہم سجاد میر کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے, لیکن اس نیوز بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.